جیسے کہ میں روز آپ کو ایک نیا قصہ سناتی ہوں، اور آج جیسے کہ ڈسکشن بھی توبہ پر ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ایک دلچسپ اور دینی قصہ لے کر آؤں. اور اس کا فائدہ صرف ہم بچوں کو نہیں بلکہ ہمارے بڑوں کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا قصہ. پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے، اور وہ دل سے کی ہوئی توبہ کو پسند کرتا ہے. آج کی کہانی بھی اسی حوالے سے ہے کہ اگر دل سے معافی مانگے جائے نا تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت گنہگار شخص رہتا تھا. سب لوگ اس سے بہت تنگ تھے. بنی اسرائیل کے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو اس گنہگار شخص کے شر سے محفوظ رکھے. بنی اسرائیل کے لوگوں کی مشکل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس آدمی کو شہر سے نکال دیں، ورنہ اس ایک آدمی کی وجہ سے پورے شہر پر عذاب نازل ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس آدمی کو شہر سے نکال دیا. وہ شخص ایک اور بستی میں گیا، وہاں سے بھی اس کو نکالنے کا حکم ہوا. وہ سب بستیوں کو چھوڑ کر ایک غار میں رہنے لگا. اس غار سے کسی انسان، جانور یا پرندے کا کبھی بھی گزر نہیں ہوتا تھا. وہ اس غار میں رہتے ہوئے ایک دن بیمار ہو گیا. اس نے سوچا کاش میرے ماں باپ میرے پاس ہوتے، کاش میرے بچے میرے پاس ہوتے جو میرا خیال رکھتے. بیماری اور اداسی کے اس عالم میں اس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ، میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے شہر سے نکالا گیا، لیکن اب اس غار میں مجھ پر رحم کر، مجھے جہنم میں نہ پھینکنا. اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر. وہ بہت دن تک روتا رہا اور رحم مانگتا رہا. پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے نکلی ہوئی توبہ کو قبول کر لیا اور اپنے فرشتوں کو اس آدمی کے ماں باپ اور بچوں کی شکل میں اس کے پاس بھیجا. وہ آدمی ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کا غم دور ہو گیا. لیکن بیماری کی وجہ سے نا وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا اور وہ فوت ہو گیا. اس کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک غار میں میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، آپ جا کر اس کی تدفین کا بندوبست کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ یہ تو وہی شخص ہے نا جس کو آپ نے شہر سے نکالنے کا حکم دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آدمی نے تکالیف پر صبر کیا، گناہوں کی توبہ کی اور خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنا دوست بنا لیا. تو دیکھا پیارے دوستو کہ اس آدمی نے اپنی تکلیفوں پر صبر کیا، گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کے رحم پر بھروسہ رکھا. جو رویہ اس آدمی کا غار میں تھا نا، ہمیں اپنی پوری زندگی میں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جائے. اور ہمیں کسی بھی بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ بھی قبول کرے گا. کیوں سمیع بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل صحیح. اور یہاں پہ کچھ تحائف بھی ہم نے اپنے پیارے پیارے روزہ کشائی کے بچوں کو دینے ہیں، جن میں ہیں سلطان عمران، افرا شہزادی، عمیر علی، حجاب زہرا، جان زہرا، ہانیہ عرفان، منیب اور حماد. تو کچھ ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں روح افزا کی طرف سے، تو اپنے پیارے پیارے بچوں کو ہم گفٹ ہیمپرز دیں گے. جی سمی، اور نیکسٹ آن دی ایجنڈا کیا ہے؟ جی نیکسٹ یہ ہے کہ ہم شجاعت رئیس قدیری صاحب سے کسی خوبصورت نعتیہ کلام کی درخواست کریں گے. کرم جبالائے بام گیا ہے، کرم جبالائے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا
زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہیں تاکہ آپ بھی شامل ہو جائیں اس میں۔ درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے۔ اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ اور چراغاں ہوا بزم ہستی میں خالد، چراغاں